میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تعلق سے اس کی تحریری کارکردگی رپورٹ اور اس کا مختصر تعارف اور زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی اہمیت و افادیت، یہ تمام عناصر، اس کے بعد جو آپ کے تاثرات، تجاویز، اس کو بنارس کے اندر کس طریقے سے ہم پر اثر بنا سکتے ہیں اور کیسے اپنی سیلز کو ایکٹیو کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ قبل اس کے کہ میں ایک دو باتیں زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تعلق سے جو میرے علم میں ہے، کیونکہ پچھلے سال یہاں سٹی گارڈن میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا تھا، اور اس میں جو مختصر کارکردگی آئی تھی کہ یہ اجتماعی زکوٰۃ کے نظام کی برکت یہ تھی کہ دیکھیے 40 نیٹ کے ایسپیرنٹ سے لاسٹ ایئر 40 نیٹ کے ایسپیرنٹ جن کی فنڈنگ زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے کی گئی تھی، اور الحمدللہ وہ 40 کے 40 بچے انہوں نے کوالیفائی کر لیا۔ الحمدللہ یہ 40 بچے کم سے کم 4000 لوگوں کو انشاءاللہ انسپائر کریں گے۔ تو سماج اسی طریقے سے اس کا اپلفٹمنٹ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی کارکردگی سامنے آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری تو اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ بات بتائیں گے۔ اب میرے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو پہلا خطاب ہونا ہے ایک طریقے سے تعارفی خطاب ہے، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ اور اس کا اجتماعی نظام اور اس کی اہمیت۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے بیچ موجود ہیں حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب حفظہ اللہ۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر مجلس حضرت مولانا مفتی عبدالباطن نعمانی، صاحب اور معزز حضرات، یہ نشست زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں پچھلے 2-2.5 سال سے لکھنؤ میں زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام اجتماعیت سکھاتا ہے، اور عبادات کے سلسلے میں بھی ہمارے دین نے ہمیں اجتماعی شکل اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظام قائم کیا، بیت المال قائم کیا، اور محصلین زکوٰۃ متعین فرمائے، اور مختلف علاقوں سے زکوٰۃ کی وصولی ہوتی تھی۔ بیت المال میں وہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوتا تھا، صدقات وغیرہ سب اکٹھا ہوتے تھے، اور وہاں سے اس کی تقسیم ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ نظام مستحکم طور سے قائم رہا۔ سیرت اور تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ حوالہ کرنے سے انکار کیا، بیت المال کے محصلین کو دینے سے انکار کیا، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میں ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ کو اجتماعی طور سے ادا کرنا اور محصلین جو ہیں ان کے حوالے کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی نظام کی برکت تھی کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند سالوں میں سماج کے اندر بڑی تبدیلی ہوئی، اور بنیادی جو مقصد ہے زکوٰۃ کا، انفاق کا، وہ یہ ہے کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو۔ اس کے علاج کے لیے اسلام نے بہت سی تدبیروں کی تاکید کی، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، اور مختلف طریقے سے انفاق پر ابھارا گیا۔
تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کے نظام کو اجتماعی بنانے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم میں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب نصاب ہیں، وہ احساس رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. لیکن اگر اجتماعی نظام بن جائے تو اس کی برکتیں بہت بڑھ جائیں گی، اس کے ثمرات بہت بڑھ جائیں گے. جو کام بھی اجتماعی طور سے ہوتا ہے تو اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو. مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ جو مالدار ہیں ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو. زکوٰۃ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بخل سے اور اس طرح کی بیماریوں سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کرو، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور تسلی کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اجتماعی طور سے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، جو مالدار ہیں ان سے وصول کی جاتی ہے اور جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، وہاں لوٹائی جاتی ہے، ان کی اس سے مدد کی جاتی ہے. تو ہمارے پاس غربت کے ازالے کے لیے اور محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ جیسا مؤثر اور بے نظیر نظام، اور اس کی برکتیں اس وقت اور ظاہر ہوتی ہے جب اجتماعی طور سے یہ کام کیا جاتا ہے. زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی. 2-2.5 سال کے اندر لکھنؤ میں انہوں نے جو کام کیا ہے، اچھی خاصی وصولی بھی ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے کام ہو رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی کام ہو رہا ہے، ہیلتھ کی فیلڈ میں بھی کام ہو رہا ہے، لوگوں کو برسر روزگار کرنے کے سلسلے میں بھی کام ہو رہا ہے، طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں. تو اسی طرح کا نظام آپ کے اس شہر بنارس میں قائم ہو جائے آپ کے مشورے سے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی لوگوں کے سامنے، بہت مؤثر ہوگا، غیر معمولی اس کا فائدہ ہوگا. تو آج کی جو نشست ہے یہ ایک مشاورتی نشست ہے، اور اس میں اسی بات پر غور ہوگا کہ یہاں بنارس میں کس طریقے سے زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہم مؤثر طریقے سے قائم کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آج کی یہ نشست یہ نتیجہ خیز ہو اور باہمی مشورے سے اچھے نتائج تک ہم پہنچے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.